بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ تاریخ کے اوراق میں جہاں بھی افغانستان اور غزنی کا ذکر آیا ہے، وہیں اس کے حکمراں محمود غزنی اور اس کے غلام ایاز کا نام بھی، اور ان سے متعلق کئی قصے بھی پڑھنے کو ملتے ہیں۔ محمود غزنی کو ایک پرعزم اور باہمت بادشاہ کہا جاتا ہے، اور تاریخ میں ہے کہ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور سومناتھ کا مندر تسخیر کیا۔ اس لیے محمود غزنی کو بت شکن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک غلام جس کا نام ایاز تھا کو اپنی ذہانت، قابلیت، فرض شناسی اور ایمانداری کی وجہ سے ایک طرف محمود غزنی کا قرب اور اہم عہدہ نصیب ہوا، اور دوسری جانب بہت شہرت اور عزت اس کے حصے میں آئی۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنی اپنے اس غلام ایاز پر اندھا اعتماد کرتا تھا، اور ایاز نے بھی ہر موقع پر خود کو اپنے منصب اور سلطان کے اعتماد کا اہل ثابت کیا۔ لیکن ایاز کی یہ عزت اور توقیر دیکھ کر دوسرے درباری اور وزراء اس سے حسد محسوس کرنے لگے تھے۔ ایک مرتبہ تمام وزراء نے سلطان کو شکایت کی کہ ایاز ایک غلام ہے اور باقی درباری بڑے نام اور نسب والے ہیں، ان کے مقابلے میں ایک غلام کی اتنی عزت افزائی مناسب نہیں، اور کوئی غلام اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے ایسا مقام دیا جائے۔ محمود نے اسی وقت ایک بہت قیمتی ہیرا شاہی خزانے سے منگوایا اور ساتھ ایک ہتھوڑا بھی۔ اب اس نے اپنے ایک اعلی نسب وزیر کو بلایا اور ہیرے کو توڑ دینے کا حکم دیا۔ وزیر نے عقل مندی ظاہر کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، یہ قیمتی ہیرا ہے اور ریاست کی امانت ہے، اس کے ٹوٹنے سے نقصان ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرما لیں۔ محمود نے اس کی بات سن کر دوسرے وزیر کو بلایا اور وہی حکم دیا۔ اس نے بھی اسی قسم کی بات کی اور خود کو بادشاہ اور قوم کا خیرخواہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ 5 وزراء کو یہی حکم دینے اور ان سے اسی قسم کی بات سننے کے بعد سب سے آخر میں محمود نے اپنے غلام ایاز کو بلا کر وہی حکم دیا۔ ایاز نے فوراً ہتھوڑا تھاما اور ضرب لگا کر ہیرا توڑ دیا۔ پورے دربار میں شور مچ گیا کہ اس غلام سے عقل و دانش اور بڑی سوچ کی توقع ہی غلط ہے۔ اس نے اتنا بڑا نقصان کر دیا اور بادشاہ کو کوئی تجویز نہ دی، لہٰذا اسے کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ سلطان محمود نے ایاز سے پوچھا کہ اس نے کوئی دلیل اور منطق کیوں نہ پیش کی اور کسی طرح ہیرے کو ٹوٹنے سے کیوں نہ بچایا، تو اس پر غلام ایاز نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میرے لیے تو آپ کا حکم اس ہیرے سے زیادہ وقت رکھتا ہے، اور آپ جس خواہش کا اظہار کرتے ہیں وہ میرے لیے ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔